وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب وکالت الشاہد والغائب جائزۃ، موجود اور غیر حاضر دونوں کو وکیل بنانا جائز ہے۔ وکتب عبداللہ بن عمر، اور لکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، الی قہرمانہ، اپنے منشی کو، وہو غائب عنہ، جب کہ وہ غائب تھا ان سے، یعنی ان کے پاس نہیں تھا، ان یزکیہ، کہ وہ فطرانہ ادا کرے، عن اہلہ، ان کے گھر والوں کی طرف سے، الصغیر والکبیر، چھوٹے بڑے سب اہل خانہ کی طرف سے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سلمة بن کہیل عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان لرجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کے لیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، جمل، ایک اونٹ، سن من الابل، ایک خاص عمر کا، فجاءہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یتقاضاہ، تو وہ اس کا تقاضا کرنے لگا اپنے اونٹ کا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطوہ، دے دو اس کو، فطلبوا سنہ، تو انہوں نے ڈھونڈا اسی عمر کا اونٹ، فلم یجدوا لہ، تو وہ پایا نہیں انہوں نے، جتنی عمر کا اونٹ جو ہے وہ دینا تھا اس آدمی کا وہ نہیں تھا، الا سنن فوقہا، مگر ایک اونٹ تھا جو اس اونٹ سے بڑا تھا، اور مراد یہ ہے کہ تھوڑا اس سے قیمتی تھا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، اعطوہ، یہی دے دو اس کو، فقالا، اس آدمی نے کہا، اوفیتنی، آپ نے مجھے پورا پورا حق دیا، اوف اللہ بکا، اللہ آپ کو پورا پورا دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیارکم، بے شک تم میں سے بہترین، احسنکم قضاء، وہ ہے کہ جو قرض کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے۔ اب یہاں پر یہ حدیث کیوں آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجود صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ اسے اونٹ دے دو، اور اگرچہ یہ خطاب صرف ان لوگوں کے لیے تھا اس وقت کے جو حاضر تھے، لیکن یہ عرف کے اعتبار سے ہر وکیل اسی میں شامل ہے، یعنی چاہے وہ وہاں پہ موجود نہ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کے یعنی کہنے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کوئی فلاں جو ہے جو یہاں پہ موجود نہیں بھی ہے وہ دے دے، کوئی بھی دے دے، ٹھیک ہے، تو خواہ وہ غائب ہو یا حاضر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وکیل بنایا اپنی جگہ پر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقیم تھے، تندرست تھے، نہ کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے، نہ بیمار تھے، نہ مسافر تھے، تو لہٰذا انسان اپنے کسی بھی کام میں وکیل بنا سکتا ہے اگر ضرورت پیش آئے تو، ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حاضر کے لیے وکیل کرنا جائز ہے، حالانکہ وہ خود اپنا کام کر سکتا ہے، تو غائب تو بطریق اولیٰ وکیل کرنا اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ تو محتاج ہے، وہ تو وہاں پہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے۔ باب الوکالتی فی قضاء الدیون، قرضوں کی ادائیگی کے لیے کسی کو وکیل بنانا۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یتقاضاہ، اور وہ تقاضا کرتا تھا اپنے قرض کا، فاغلظ،
تو وہ بڑی سختی سے بات کر رہا تھا. فہم بھی اصحابہ، تو ارادہ کیا اس کا صحابہ کرام نے، یعنی چاہا کہ اس کو دبوچ لیں، کچھ پکڑیں اسے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو. فإن لصاحب الحق مقالا، اس لیے کہ جو صاحب حق ہے وہ بات کرنے کا بھی حق رکھتا ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا آتوہ سنا مثل سنہ، کہ اس کو اس کے اونٹ جیسا اونٹ دے دو. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، الا امثل من سنہ، کہ ہمارے پاس اس کے جو عمر کا اونٹ ہے اس سے بہتر اونٹ موجود ہے. فقال آتوہ، فرمایا وہی دے دو اس کو. فإن من خیرکم احسنکم قضاء، کہ بے شک تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرض کے واجبات بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. اب کوئی حق طلب کرنے میں سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ جب اس کا وقت آ چکا ہو یا وقت ٹل گیا ہو. جو دینے والا ہے، جو مقروض ہے، اس نے فرض کریں 10 تاریخ مہینے کی کہی تھی اور اب 15 آ گئی ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور نہیں دے رہا، تو پھر جو دینے والا ہے، قرض خواہ ہے، تو اگر وہ کچھ تھوڑی سخت کلامی کر بھی لیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو معاملات میں اچھا ہے اور جان بوجھ کے ٹال مٹول نہیں کر رہا اور وہ واقعی جینوئنلی نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کو اس کی خوشحالی تک کے لیے مزید مہلت دے دی جائے. اور اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ اخلاق بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہ کی جو سخت کلامی تھی اس کا کوئی اثر نہیں لیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ خواہ مخواہ ٹال مٹول کرنے والوں میں سے نہیں تھے نا، اور قبل از وقت اس کا قرض ادا کیا. وہ قبل از وقت آ کے سخت کلامی کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اخلاق حسنہ ہی اپنائے رکھے. اور ابن حجر عسقلانی نے اس جو عنوان ہے جو امام بخاری نے لگایا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی بر وقت کرنا ضروری ہے. اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس میں وکالت صحیح نہیں، کیونکہ موکل کی طرف سے وکیل اختیار کرنے میں دیر ہو سکتی ہے. تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے یہ عنوان قائم کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور یہ ممانعت ٹال مٹول کے قبیل سے نہیں ہے. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کو حکم دیا کہ اونٹ جو ہے وہ ایک تلاش کرو، اور وہ انہوں نے اونٹ تلاش کیا، وہ لائے، پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اس سے بڑا ہے عمر میں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو وکیل بنایا، اس طرح سے وکیل بنانا جائز تھا، اور یہ ٹال مٹول نہیں ہے مقروض کے پارٹ پر. اذا وہب شیئا لوکیل او شفیع قوم جازا، جب آدمی کسی قوم کے سفارشی یا وکیل کو کچھ دے تو جائز ہے. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لوفد حوازن، بنو حوازن کے وفد سے، حین سألوہ المغانم، جب انہوں نے غنائم کی واپسی کا سوال کیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نصیبی لکم، میرا حصہ تمہارا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں. اب یہ اگر آپ نے سیرہ توجہ سے پڑھی ہو تو جو بنو حوازن تھے، یہ حنین کے وقت یہ اپنے سارے فیملیز اور اپنے سارے مال مویشی بچے ہر کچھ لے کر، عورتیں ہر کچھ لے کر میدان جنگ میں اتر آئے تھے، اور وہ سارے کا سارا مال غنیمت بن گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. آپ نے تقریباً 20 دن ان کا انتظار کیا بنو حوازن کا کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو میں ان کا یہ سب کچھ ان کو لوٹا دوں اور وہ مسلمان ہو جائیں. لیکن وہ نہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا. جب تقسیم ہو گیا تو یہ آ گئے اور انہوں نے آ کر مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری فیملیز اور ہمارے مال مویشی ہر چیز ہمیں واپس کر دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا کہ میں تو تمہارا اتنا انتظار کیا اور تم لوگ نہیں آئے، اور اب تو میں نے بانٹ دیا، تو اب یہ ہے کہ میرا حصہ جو ہے وہ میں واپس کرتا ہوں. اور پھر ہوا یہی تھا کہ ان کی ساری فیملیز اور ہر چیز جو ہے وہ تمام صحابہ کرام نے واپس بھی کر دی تھی.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ قام حین جاءہ وفد حوازن المسلمین، کہ جب وفد حوازن جو ہے وہ مسلمان ہو کر آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فَسَأَلُوهُ أَن يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، اور انہوں نے آ کے مطالبہ کیا وفد بنو حوازن نے کہ ہمارے اموال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، احب الحدیث الی اصدقہ، کہ مجھے سچی بات کہنا سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی میں اب ایسا کچھ نہیں کہوں گا کہ جو میں نہیں کر سکتا۔ فاختاروا احدی الطائفتین، تو دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لو، اما السبیہ، یا تو قیدی واپس لے لو، و اما المال، اور یا اپنا مال واپس لے لو۔ فقد کنت استنیت بہم، میں نے ان کے بارے میں بڑا توقف کیا، میں نے انتظار کیا تمہارا۔ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتظرہم، ان کا انتظار، بضع عشرۃ لیلۃ، 10 سے کچھ اوپر راتیں، حین قفل من الطائف، جب آپ لوٹے تھے طائف سے۔ فلما تبین لہم، پھر جب انہیں یہ بات سمجھ آ گئی، واضح ہو گئی ان پر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر راد الیہم، نہیں واپس دینے والے ان کو، الا احدی الطائفتین، مگر ایک گروہ، یعنی دونوں چیزیں ہمیں کوئی نہیں ملنی، ایک ہمیں مل جائے گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، فإنا نختار سبینا، ہم اختیار کرتے ہیں اپنے قیدیوں کو۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فاثنى علی اللہ، تو اس ثنا بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بما ہوا اہلہ، جس کا اللہ اہل ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فإن اخوانکم ہؤلاء قد جاؤونا تائبین، تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس تائب ہو کر آ گئے ہیں۔ وإنی قد رأیت ان ارد الیہم سبیہم، تو میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کے قیدی واپس کر دیں۔ فمن احب منکم ان یطیب بذلک فلیفعل، تو تم میں سے جو کوئی دل کی خوشی سے واپس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کر دے۔ ومن احب منکم ان یکون علی حظہ، تو اور جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حصہ باقی رہے، حتی نعطیہ ایاہ، یہاں تک کہ ہم دیں اس کو اس کا کوئی حصہ بدلے میں، من اولی ما یفی اللہ علینا، اس حصے میں جو سب سے پہلا اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف کوئی چیز لوٹائے گا، یعنی نیکسٹ جو مال غنیمت آئے گا، دا فرسٹ ون، تو ہم اس میں سے کمپنسیٹ کر دیں گے۔ کوئی خود ہی ویسے ہی دینا چاہتا ہے، قیدی آزاد کرنا چاہتا ہے تو کر دے، کوئی بعد میں کمپنسیشن لینا چاہتا ہے تو وہ بعد کی کمپنسیشن پر ہمارے ساتھ معاملہ کر لے، لیکن قیدی وہ بھی فلیفعل، وہ بھی رہا کر دے۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، قد طیبنا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سب قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رہا کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لا ندری من اذن منکم فی ذلک، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے، ممن لم یأذن، اور کون ہیں جو اجازت نہیں دے رہے۔ فرجعوا حتی یرفعوا الینا، جاؤ اور پھر واپس بھیجو ہماری طرف، عرفاؤکم امرکم، ان لوگوں کو جو تمہارے معاملے کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنے لیڈرز کو بھیجو، لیڈرز تمہارے بہاف پہ بات کریں۔ فرجع الناس، تو لوگ گئے، فکلمہم عرفاؤہم، تو لوگوں نے، ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کی۔ ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے۔ فاخبروہ،
تو پھر ان کو خبر دی انہم قد طیبوا و اذنوا کہ لوگوں نے بڑی خوشی سے قیدی رہا کیے ہیں اور خوشی سے اجازت دی ہے۔ تو قبیلہ بنو حوازن کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ ان کا وکیل تھا اور قیدیوں کی واپس کرانے میں ان کا سفارشی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے قیدیوں میں سے اپنا حصہ انہیں واپس کر دیا اور باقی قیدیوں کے متعلق لوگوں سے گفتگو کی، تو تمام مسلمانوں نے خوش دلی سے قیدی واپس کر دیے۔ تو ابن حجر لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ ہبہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اپنی قوم کی طرف سے وکیل اور سفارشی بن کر آئے تھے، لیکن در حقیقت یہ ان سب کے لیے تھا جو حاضر بھی تھے اور جو غائب بھی تھے۔ کچھ ظاہر ایسے بھی ہوں گے، اب وفد میں سارے تو نہیں آئے نا، وفد کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پیچھے ہیں لیکن اس انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ریپریزنٹیٹیو نمائندہ وفد ہے وہ کیا بات لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وکالت ہی کی ایک قسم ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی اجتماعی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو انفرادی طور پر ایک ایک بندہ جا کر اپنی بات چیت کرنے کی بجائے کچھ نمائندے منتخب کر لینا اجتماعی طور پر اور انہی کا گفتگو کرنا مناسب ہوتا ہے۔ کوئی قومی مسئلہ ہو تو وہ بھی اسی کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے اور وہی نمائندے قوم کے وکیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس اجتماعیت کے بہت سے فائدے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سے مواقع پر بڑی اہمیت دی ہے۔ باب اذا وکل رجل رجلا، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو وکیل بنائے، ان یعطی شیئا کہ وہ دے دے کوئی چیز، ولم یبین اور یہ نہ وہ واضح کرے، کم یعطی کہ کتنا دے، فاعطى علی ما یتعارفہ الناس تو وہ دے دے اتنا جو دستور کے مطابق ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے اگر دروازے پر کوئی آتا ہے، سائل آتا ہے اور آپ اپنے ملازم سے کہتی ہیں کہ اس کو کچھ دے دو، اس کو کھانے کو کچھ دے دو، یا اگر آپ یہ بھی اسپیسیفائی نہیں کرتی کہ اس کو آپ کہتی ہیں اس کو کچھ دے دو، کوئی خیرات دے دو، تو اب ظاہر ہے کہ معروف کیا ہے کہ اس کو آٹا یا کوئی کوکڈ فوڈ یا کوئی فوڈ آئٹم جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب کوئی چائے کی پیالی یا کوئی کراکری یا کوئی پلیٹ، کانٹے، چمچ تو وہ نہیں دے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو جو عرف ہے کہ اب اس طرح کے فقیر کو کیا دیا جاتا ہے، اب آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا، آپ کے کک نے، آپ کے ملازم نے چاہا تو اس نے دیکھا کہ کوکڈ فوڈ پڑا ہوا ہے، اس نے 2 روٹیاں بنائیں، ساتھ اس نے سالن گرم کیا اور اس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یا اس نے دیکھا کہ اس وقت تو کوئی پکی ہوئی چیز تو گھر میں ہے نہیں ہے، تو اس نے آٹا نکال کر ایک شاپر میں ڈالا آٹا 3-4 روٹیوں کا اور وہ اس کو پکڑا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے، اور یہ جو عرف ہے اس کو یہ اندازہ ہے کہ آپ جو ہیں بیگم صاحبہ جو ہیں وہ عموماً اس طرح کے فقیر کو کیا دیتی ہیں، کتنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے اپنے عقل کے مطابق اور اس وقت جو موجود وسائل ہیں ان کے مطابق فقیر کو دے کے فارغ کر دیا، ٹھیک۔ تو ایسا کرنا جائز ہے۔ قال حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا ابن جریج عن عطاء ابن ابی رباح وغیرہ یزید بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ میں ایک ایسے اونٹ پر تھا جو سست تھا، سست رفتار تھا، انما ہوا فی آخر القوم اور وہ لوگوں سے سب سے پیچھے چل رہا تھا، فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تو گزرے میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا من ھذا یہ کون ہے، قلت جابر بن عبداللہ میں نے کہا جابر بن عبداللہ ہوں، قال ما لکا پوچھا کیا ہے تمہیں، قلت میں نے کہا انی علی جمل ثفال میں ہوں ایک سست اونٹ پر، قال فرمایا امعک قدیب کیا تمہارے پاس کوئی چھڑی ہے، قلت نعم میں نے کہا جی ہاں، قال اعطنیہ فرمایا مجھے دو اس کو، فاعطیتہ فضربہ فزجرہ تو میں نے ان کو وہ چھڑی دی تو آپ نے اس چھڑی سے اس اونٹ کو تھوڑا مارا، پوک کیا اور اس کو ڈانٹا، فکان من ذلک المکان من اول القوم اور اس وقت سے پھر وہ
سارے لوگوں سے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ قال بینیہ، تو پھر آپ نے فرمایا یہ مجھے بیچ دو۔ بل ہوا لکا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا جابر رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کا ہوا، یعنی آپ ویسے ہی لے لیں۔ قال بل بینیہ، فرمایا نہیں بلکہ مجھے بیچ دو یہ۔ قد اخذتہ باربعۃ دنانیر، اور میں نے لے لیا اس کو 4 دیناروں میں۔ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور تم اس پر سواری کر سکتے ہو مدینہ تک۔ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، تو جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے، اخذت ارتحل، میں اپنی راہ چلا۔ قال أين تريد، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها، تو میں نے عرض کی کہ میں نے شادی کر لی ہے ایک ایسی عورت سے، قد خلا منہا، یہ محاورہ ہے اس بات کے لیے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، یعنی وہ بیوہ ہے۔ قال فہل لا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، تو کسی جاریہ سے، کسی نوخیز لڑکی سے شادی کیوں نہ کی، تم مجھ سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ قلت ان ابی توفی وترک بنات، تو میں نے عرض کی کہ میرے والد کی وفات ہو گئی، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان کے والد، اور انہوں نے چھوڑی ہیں بیٹیاں۔ فأردت ان انکح امرأة قد جربت خلا منہا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں کہ جو یعنی شوہر دیدہ ہو، بیوہ ہو، اور خود کچھ تجربہ کار ہو۔ قال فذلک، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا کیا، یہی کرنا چاہیے تھا۔ فلما قدمنا المدینۃ قال، پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال، اے بلال، اقدیہ، اس کے پیسے دے دو، وزدہ، اور اس کو زیادہ دے دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بلال رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ کتنا زیادہ دے۔ فاعطاہ 4 دنانیر، تو انہوں نے 4 دینار تو دیے، وزادہ قیراطن، اور 1 قیراط سونا کی جو ہے نا ڈلی کوئن، وہ ایکسٹرا دیا جابر کو۔ قال جابر، جابر کہتے ہیں لا تفارقنی زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایکسٹرا دیا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہوا۔ فلم یکن القیراط یفارق قراب جابر ابن عبداللہ، اور یہ جو ایک زیادہ والا قیراط تھا یہ ہمیشہ جابر بن عبداللہ کا جو بٹوا یا والیٹ یا جو بھی کوئی چیز تھی اس کے اندر رہتا تھا۔ تو یہاں پر یہ حدیث اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بلال رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا تھا کہ کتنا دیں اور کتنا نہ دیں، انہوں نے دستور کے مطابق 1 قیراط سونا زیادہ دے دیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو صدقہ دینے کا حکم دے تو وہ دستور کے مطابق دے گا، تو بس وہ مالک کی رضامندی پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو درست ہے، اگر فرض کریں کہ آپ نے کہا کہ نہیں تم نے تو بہت زیادہ دے دیا، اس کو تو تھوڑا بھی کافی تھا، تو پھر آپ واپس لینے کی مجاز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے جس کو وکیل بنایا اور اس نے زیادہ دے دیا، تو وہ یہ بھی جو وکیل بنانے والا ہے اس کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی رضامندی پر موقوف ہے کہ میں تو کبھی اتنا زیادہ نہیں دیا تو تم نے آج اتنا زیادہ کیوں دے دیا، تو پھر آپ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی اپنے عزیز پیارے بزرگ کی کوئی تحفہ، کوئی عطیہ، کوئی یادگار اگر آپ اس کو محفوظ رکھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ باب وکالۃ المرأۃ الامام فی النکاح، کسی عورت کا حاکم وقت کو نکاح میں وکیل بنانا۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، تو بولی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد وہبت لک من نفسی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ تو دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا سر سے پاؤں تک اور پھر خاموش رہے، یعنی اس کو پسند نہ فرمایا اپنے لیے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، زوجنیہا، اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، قد زوجناکہا بما معک من القرآن، میں نے اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔
اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے خود کو آپ کے لیے ہبہ کیا، تو گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا وکیل بنایا کہ آپ اس کا نکاح اپنے ساتھ کر لیں یا جس کے ساتھ مناسب خیال کر لیں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ اب اس وقت اس کا کوئی باپ یا اس کا کوئی بھائی یا اس کا کوئی چچا یا اس کا کوئی بیٹا موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ خود وکیل کا رول اپنایا اور اس عورت کا نکاح ایک اور آدمی سے کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق مہر ضروری ہے۔ اگر وہ مالی طور پر نہ بھی کچھ دے سکتا ہو انسان، تو پھر وہ علم کے لحاظ سے بھی کوئی چیز یعنی تعلیم قرآن وغیرہ بھی حق مہر کے طور پر طے کی جا سکتی ہیں۔ اور ہبہ کرنے کا ویسے مطلب یہ ہے کہ مہر وغیرہ کا عورت مطالبہ نہیں کرے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ باب اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا، جب ایک آدمی کسی کو وکیل بناتا ہے اور وکیل نے کسی کو کوئی چیز چھوڑ دی، فَأَجَازَهُ الْمُؤَكِّلُ فَهُوَ جائز، اور مؤکل یعنی جس کی چیز ہے، جس کا مال ہے، وہ اگر اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ، اسی طرح اگر وکیل متعین مدت تک قرض دے تو وہ بھی جائز ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ٹرانزیکشنز کو اور لین دین کے معاملات کو آسان بناتی ہیں۔ اب اس سارے میں بہرحال وکیل جو ہے، وکیل کی دیانتداری اور اس کا فہم اور اس کی سمجھ جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو حدیث اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور لیکن یہاں پر یہ ایک جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے وکالہ کے، تو اس کو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ وقال عثمان بن الحیثمی ابو عمرو قال حدثنا عوف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نگہداشت پر مقرر کیا، مجھے وکیل بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بحفظی زکاتی رمضان، رمضان کی جو زکوٰۃ ہے یعنی صدقہ فطر کی حفاظت پر۔ فأتانی آتن، تو میرے پاس آیا ایک آنے والا، فجعل یحثو من الطعام، تو وہ لگا لپ بھرنے اناج کے۔ فأخذته، تو میں نے پکڑ لیا اس کو، وقلت، اور میں نے کہا، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور میں تجھے لے کے جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال، اس نے کہا، انی محتاجن، میں محتاج ہوں، وعلی عیال، اور میرے عیال ہیں، بچے ہیں، ولی حاجت شدیدۃ، اور میں بہت شدید حاجت میں تھا۔ قال فخلیت عنہ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فاصبحت، تو صبح ہوئی، میں نے صبح کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا، البارحہ، گزری ہوئی رات۔ قال قلت، فرماتے ہیں، کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، شکا حاجتاً شدیدتاً وعیالاً، اس نے شکایت کی، بڑی شدید حاجت کی اور عیالداری کی، فرحمتہ، تو مجھے رحم آ گیا اس پر، فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ قال، فرمایا، اما انہ قد کذبک وسیعود، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود، اور پھر میں نے سمجھ لیا کہ ضرور وہ دوبارہ آئے گا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ وہ آئے گا دوبارہ، تو مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا دوبارہ۔ فرصدتہ، تو میں گھات لگا کر بیٹھ گیا اس کے لیے۔ فجعل یحثو من الطعام، تو وہ پھر آیا اور چرانے لگ گیا کھانا۔ فاخذتہ، تو میں نے پکڑ لیا اس کو۔ فقلت، تو میں نے کہا، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ قال دعنی، اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، فانی محتاج وعلی عیال، میں محتاج ہوں اور میرے بال بچے ہیں، لا اعود، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ فرحمتہ فخلیت سبیلہ، مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر راستہ چھوڑ دیا اس کا۔ فاصبحت، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صبح ہوئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، شکا حاجتاً شدیدتاً وعیالاً فرحمتہ فخلیت سبیلہ، کہ اس نے شکایت کی تھی بڑی شدید حاجت کی اور عیالداری کی، تو مجھ اس پہ رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ قال اما انہ قد کذبک وسیعود، آپ نے پھر فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے تم سے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ فرصدتہ الثالثۃ، تو تیسری رات بھی میں اس کی گھات لگا کے بیٹھا۔ فجعل یحثو من الطعام فاخذتہ، وہ پھر آیا اور وہ لپ بھرنے لگا غلے کے تو میں نے پکڑ لیا اسے۔ فقلت، میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہذا آخر 3 مرات، اور یہ تیسری بار ہے، یہ آخری بار ہے، تیسری بار ہے۔ انک تزعم لا تعود، تم کہتے ہو کہ تم نہیں آؤ گے، ثم تعود، پھر تم آ جاتے ہو۔ قال، اس نے کہا دعنی، مجھے چھوڑ دو، علمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، اللہ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ قلت ما ہن، میں نے پوچھا کون سے؟ قال اذا اویت الی فراشک، کہ جب تم آؤ اپنے بستر پر، فقرأ آیت الکرسی ہی، تو تم آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، آیت کے آخر تک۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو ہمیشہ رہے گا اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک محافظ، ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی۔ فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فاصبحت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، کیا کیا تمہارے قیدی نے کل رات؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، زعم انہ یعلمنی کلمات، اس نے کہا کہ میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، ینفعنی اللہ بہا فخلیت سبیلہ، جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ قال ما ہی، آپ نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں؟ قلت، میں نے کہا قال لی، اس نے مجھ سے کہا اذا ابیت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولہا حتی تختم الآیہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ وقال لی، اور اس نے کہا تھا لن یزال علیک من اللہ حافظ، ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران محافظ، ولا یقربک شیطان، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ وکانوا احرص شیء علی الخیر، اور صحابہ جو ہیں وہ تو خیر کی بات کے لیے بہت ہی حریص ہوا کرتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے بات تو تم سے سچی کی ہے لیکن خود وہ جھوٹا ہے۔ تعلم من تخاطب مذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، تمہیں کچھ پتہ ہے ابو ہریرہ کہ پچھلے 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ قال لا، عرض کی نہیں۔ قال ذاک شیطان، فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اب اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو ہے نا، وہ 5-6 جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا ہے۔ مختلف روایات میں ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری، ابو اسید انصاری اور زید بن ثابت کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میں نصیبین سے آیا ہوں، اور اگر مجھے کہیں سے کچھ مل جاتا تو تمہارے پاس میں بالکل نہ آتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے ہی شہر میں رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب ان پر یہ 2 آیات نازل ہوئیں تو ہم یہاں سے بھاگ گئے، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو وہ آیات تجھے بتا دوں گا۔ اور پھر اس نے آیت الکرسی اور البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں آمن الرسول سے آخر صورت تک، ان کی نشاندہی کی تھی۔ اب یہ حدیث جو امام بخاری یہاں پہ لائے ہیں وہ اپنے عنوان کے مطابق اس لیے لائے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو ہریرہ فطرانے کی حفاظت کے لیے وکیل کے طور پر تعینات تھے۔ جب شیطان نے غلے سے کچھ لیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور اسے کچھ نہ کہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معاملہ پیش ہوا تو آپ نے اس کا نوٹس نہ لیا،
تو گویا یہ آپ کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ ٹھیک ہے اچھا کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ کچھ باتیں شیطان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں، اور مثلاً یہ کہ شیطان جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے فائدے والی چیزیں کون سی ہیں، یعنی دین کے حوالے سے اب یہ آیت الکرسی والی بات کا علم اس کو تھا۔ دوسرے ایک اور جو حکمت کی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر فاجر بھی آپ کو کوئی ایسی بات، کوئی گنہگار فاجر بھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو کہ جس سے فائدہ ہو سکتا ہو آپ کو دین کے معاملے میں، اور وہ درست بات کہہ رہا ہو، تو وہ لے لینی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی کافر فاجر اگر کوئی درست بات دین کے حوالے سے بتا بھی دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود مومن ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ شیطان جو ہے یہ ایسی انسانی شکل میں آ جاتا ہے کہ جس میں انسان اس کو دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا قبیلہ تم لوگوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اپنی اصلی شکل میں ہوں تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جس مخصوص صورت پر اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے، لیکن پھر ان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ یہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنات انسانوں کے کھانے میں سے کھانا لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ انسانی لینگویجز بھی بول لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ چوریاں بھی کرتے ہیں اور یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اس میں آیت الکرسی کے فضائل اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے فضائل بھی پتہ چلے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جنات جو ہیں وہ اس کھانے میں سے ضرور اچک لیتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ پھر اس میں ایک اور بات پتہ چلی کہ وہ چور تھا، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کچھ نہ کہا، تو اس سے یہ بھی ایک بات حافظ ابن حجر نے لکھی ہے کہ شدید بھوک والا جو چور ہے نا اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان صحابی کے لیے، ابو ہریرہ کے لیے یہ بات جائز تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس چور کو انہوں نے نہیں پہنچایا اور اس کو چھوڑ دیا اور اس کا عذر قبول کیا۔ پھر اسی حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مغیبات یعنی غیب کی باتیں جو ہیں ان پر اطلاع ہو جاتی تھی، جتنی اللہ چاہے اور جب جب اللہ چاہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی جواز ملا ہمیں کہ جو زکوٰۃ الفطر ہے وہ عید الفطر سے کچھ دن پہلے سے اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ نے 2-2 3-3 دن پہلے سے دے دیا ہوا تھا نا، ابھی وہ بٹا تو تھا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بانٹنا تھا عید کی نماز سے پہلے، تو ابھی وہ جمع ہو رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک صحابی جو ہیں ابو ہریرہ یہ وکیل کے طور پر مقرر تھے اس کی حفاظت پر۔ بہرحال یہ کچھ انٹرسٹنگ فوائد ہیں جو ابن حجر نے اس حدیث سے اخذ کیے ہیں۔ باب اذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبیعہ مردود، اگر وکیل فاسد چیز کی خرید و فروخت کرے تو وہ بیع مسترد ہو جائے گی۔ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا معاویۃ هو ابن سلام عن یحیی قال سمعت عقبۃ بن عبد الغافر انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء بلال الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بلال رضی اللہ عنہ بتمر برنی، برنی کھجوروں کے ساتھ، اور برنی کھجور بھی ایک عمدہ کھجور کی قسم ہوتی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من این ھذا، یہ کہاں سے لیں؟ قال بلال، بلال نے کہا کان عندی تمر ردیء، میرے پاس کچھ ردی کھجوریں تھیں، فبیعت منہ ساعین، میں نے اس کے 2 صاع دے کر، بساعن 1 صاع لے لیا ہے عمدہ کھجوروں کا، لنطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم کھلائیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اوہ اوہ،
اوہ اوہ عین الربا، عین الربا، یہ تو عین سود ہے، یہ تو سراسر سود ہے. لا تفعل، ایسا مت کرو. ولیکن اذا اردت، اور لیکن جب تم ارادہ کرو، ان تشتری فبیع التمر ببیع آخر ثم اشتری به، اگر تم اسی طرح خریدنا چاہو تو اپنی کھجور فروخت کرو، پھر اس کی قیمت سے اچھی کھجور خریدو. اور یہ ساری بات پیچھے گزر چکی ہے. یہاں امام بخاری جو ہیں اس کو دوبارہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ نے بحیثیت وکیل جو بیع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد کیا. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں واپس کر دو کیونکہ یہ سودی معاملہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ، اس قسم کا جو واقعہ ہے نا، یہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے. ایک دفعہ ربا کی حرمت سے پہلے کا ہے، وہاں آپ نے اس بیع کو مسترد کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن پھر جب سود حرام ہو گیا تو دوسری بار یہ تحریم ربا کے بعد کا واقعہ ہے، تو آپ نے اس بیع کو بھی مسترد کرنے کا حکم دیا. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر وکیل نے کوئی بیع فاسد کر ڈالی ہے تو پھر وہ نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اسے مسترد کرتے ہوئے سودا واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سود حرام ہے اور اسے کسی صورت میں بھی لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ کسی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹس میں ہو، کسی طریقے سے بھی آ جائے، تو سود سے نجات فوراً حاصل کر لینی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اور موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. موت تو انسان کے جوتے کے بھی تسمے کے بھی قریب ہے. اور اگر ہم سود لیتے دیتے کھاتے پیتے اس دنیا سے چلے گئے تو کیا حاصل ہوگا اس بات کا؟ باب الوکالتی فی الوقف و نفقتہ، وقف کے مال میں وکالت اور وکیل کا خرچہ. وَأَن يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ، اور یہ کہ وکیل کا اپنے دوست کو کھانا کھلا لینا. وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور خود بھی دستور کے مطابق کھانا. اب بعض وقت تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن میں کچھ اسپیسیفائی ہوا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ہے اور یہ فلاں جگہ پہ لگنا ہے، وہ پھر پیسہ کہیں اور نہیں لگ سکتا. لیکن اگر وقف ایسا ہو کہ بس یہ کچھ مال ہے اور یہ ہر کوئی استعمال کرے، یہ ضروریات کے مطابق لوگ استعمال کریں، اور جو مہمان آئیں ان کی مہمان نوازی بھی کی جائے، کسی کو تحفے تحائف بھی دیے جائیں، ضروریات پوری کی جائیں، غریب رشتہ داروں کو دیا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک اوپن اینڈڈ جو ہوتا ہے اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا خیبر والا باغ وقف کیا تھا نا، اس کا کچھ اسی طرح کا تھا، اوپن تھا وہ کافی. اور اس کی دیگر ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ اس وقف کا جو بھی وکیل ہوگا وہ دستور کے مطابق خود بھی کھا سکتا ہے اور کسی دوست کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح. عمر رضی اللہ عنہ کے اس جو صدقہ کا مال تھا، اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب آیت اتری تھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ پسند اپنا خیبر والا مال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین رکھ لو اور پھل صدقہ کر دیا کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ پہلا وقف تھا اسلام کا. لیسا، تو اس میں انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کے صدقہ کے ان کے متعلق، لیسا علی الولی جناح، ولی پر یعنی وکیل یا متولی پر کوئی گناہ نہیں، ان یاکلا کہ اس میں سے خود بھی کھا لے، ویوکلا صدیقاً اور کسی دوست وغیرہ کو کھلائے، غیر متأصل مالا لیکن مال کو جمع کرنے والا نہ بنا رہے. آیا ہے پھل، اسے کھاؤ، کھلاؤ، بانٹ دو، دے دو، اور لیکن اس کو ذخیرہ نہ کرو. فکان ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ہوا یلی صدقۃ عمر کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے کے متولی تھے. یہدی للناس من اہل مکہ، وہ مکہ سے آنے والے مہمانوں کو ہدیہ بھی اس میں سے دیا کرتے، ینزل علیہم جو ان کے ہاں آتے تھے. اور امام بخاری اس عنوان سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وکالت جس طرح بندوں کی خاص کسی ملک میں ہو سکتی ہے، یعنی جاؤ اور کچن میں سے اتنا کچھ کھانا دے دو فقیر کو، یہ بھی ہو سکتا ہے.
اور اسی طرح اوقاف میں بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے، یعنی وقف کیے ہوئے مال کا جو کوئی پورشن ہے اس کا متولی اگر اس کی نگہداشت کے لیے اپنا وقت صرف کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق لینے میں اس میں سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو ضابطہ ہے نا اپنے ٹرسٹ کے حوالے سے یہ قرآن کریم سے اخذ کیا تھا کہ جو آیت ہے من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف، کہ یتیم کا سرپرست اگر ضرورت مند ہے تو دستور کے مطابق لے سکتا ہے۔ اور ابن عمر اہل مکہ کو بطور ہدیہ دیتے تھے، وہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے وقف میں یہ شرط تھی کہ مہمانوں کو بھی اس میں سے کھلایا جائے گا۔ باب الوکالتی فی الحدود، آپ دیکھیے کہ وکالت کا کتنا زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ ایک عدالت والے وکیل تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ حدود کے نفاذ میں کسی کو وکیل بنانا۔ قال حدثنا ابو الولید قال اخبرنا اللیث عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن زید ابن خالد و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وغدو یا انیس، کہ اے انیس تم جاؤ الی امرأتی ھذا، اس آدمی کی بیوی کی طرف، فَإِنْ اعترفت، اگر وہ اعتراف کرتی ہے زنا کا، فرجمہا، تو اسے رجم کر دو۔ تو امام بخاری نے اس عنوان سے یہ ایک خالص جو حقوق اللہ ہیں، حدود کا نفاذ، تو اس کی وکالت کو بھی ثابت کیا ہے۔ اچھا، اب جو عبادات ہیں، جیسے میری عبادت ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے وضو کرنا ہے، تو اس میں وکالت جائز نہیں ہے۔ اس میں نہیں ہو سکتی میں کہوں تم میری جگہ پہ نماز پڑھ لو، تم میری جگہ روزہ رکھ لو، میرے سے وضو نہیں ہو رہا، مجھے سستی ہو رہی ہے، جاؤ تم میری جگہ پہ وضو کراؤ، تو اس میں وکالت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو میٹیریل چیزیں ہیں ان میں وکالت جائز ہے، محض جو پرسنل عبادات ہیں ان میں نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انیس رضی اللہ عنہ کو حد قائم کرنے کے لیے بھیجا، اس لیے کہ وہ عورت جو ہے وہ انیس رضی اللہ عنہ ہی کے قبیلے کی تھی۔ اگر کسی دوسرے قبیلے کا آدمی حد قائم کرنے جاتا تو ہو سکتا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے یا اس کو ریزسٹ کرتے، اور یہ قبیلہ بنو اسلم سے تھے یہ دونوں، انیس رضی اللہ عنہ اور وہ ملزمہ عورت جو تھی۔ اور اس حدیث سے قانونی پہلو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جرم کا اقرار ہو جائے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے زنا کی حد سنگسار ہی ہے۔ قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفی عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث قال، عقبہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جی ابن نعیمانی او ابن النعیمانی شاربن، کہ لایا گیا نعیمان یا ابن نعیمان رضی اللہ عنہ کو اس حال میں کہ اس نے شراب پی رکھی۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان فی البیتی، کہ جو کوئی گھر کے اندر موجود تھے لوگ، ان یضربوہ، کہ اس کو ماریں۔ قال، تو وہ کہتے ہیں عقبہ، فکنت انا فی من ضربہ، میں بھی انہی میں سے تھا جس نے اس کو کچھ مارا۔ فضربناہ بالنعال والجرید، تو ہم نے مارا اس کو جوتوں اور کھجور کی چھڑیوں سے، شاخوں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پر وکالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اس کو مارو۔ یہ نعیمان ہیں، ان کا نام نعیمان بن عمرو بن رفاعہ انصاری تھا، غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بڑے خوش مزاج قسم کے انسان تھے، اور انہوں نے شراب نوشی کی تو نشے کی حالت میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا، تو آپ نے گھر والوں ہی کو حد لگانے کا حکم دیا، گویا وہی آپ کی طرف سے وکیل تھے۔ چنانچہ کسی نے جوتے مارے، کسی نے چھڑیوں سے پٹائی کی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شراب کی حد تمام حدود سے ہلکی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حد کے لیے شرابی کو ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے نشے کی حالت ہی میں حد لگائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ اگر حاملہ عورت ہے اور وہ زنا سے حمل سے ہے تو اس کا بچہ جننے کی اس کو مہلت دی جائے گی، وضع حمل کے بعد اس پر حد جاری ہوگی۔ باب الوکالتی فی البدنی و تعاہدہا
قربانی کے اونٹوں اور ان کی نگرانی میں وکالت کرنا۔ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی مالک عن عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم عن عمرۃ بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشة رضی اللہ عنہا انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، میں بنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدی کے اونٹ تھے ان کے لیے جیسے گلے کے ہار میں اپنے ہاتھوں سے بنتی تھی۔ ثم قلدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے میں وہ قلادے باندھتے۔ ثم بعث بها مع ابی، پھر ان اونٹوں کو آپ نے بھیجا میرے والد کے ساتھ۔ فلم یحرم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، تو کوئی چیز حرام نہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، احلہ اللہ لہ حتی نحر الہدی، جو اللہ نے حلال کی تھی یہاں تک کہ قربانی کے اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اب ہدی کے جانور وہ ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ نیت کی جاتی ہے کہ انہیں مکہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور ایسا کرنے سے جانور بھیجنے والے پر احرام کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور مکہ لے جانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا، اور ان کی نگہداشت کے لیے سیدہ عائشہ تعینات تھیں۔ باب اذا قال الرجل لوکیلہ دعہ حیث اراک اللہ وقال الوکیل قد سمعت ما قلت، اگر کسی نے اپنے وکیل سے کہا کہ جہاں تم مناسب سمجھو اسے خرچ کر دو، اس کے جواب میں وکیل نے کہا میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ بعض اوقات لوگ کوئی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں خرچ کر دیں، اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو دینے والے لوگ ہیں، جو یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے، یا ان کے پاس زیادہ یعنی آپشنز ہوتے ہیں خرچ کرنے کے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے۔ جب اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ فلاں ہی جگہ پر لگانے ہیں پیسے، تو پھر وہ فلاں ہی جگہ پر لگانے ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت ہی جینوئن کوئی اور ضرورت ہو اور کوئی سبسٹیوشن کی جا سکتی ہو، تو پھر وہ کی بھی جا سکتی ہے بعض جو ہیں کیسز ان میں، لیکن بائی اینڈ لارج اصول یہی ہونا چاہیے۔ تو قال حدثنی یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن اسحاق بن عبد اللہ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول کان ابو طلحہ اکثر انصاریہ بالمدینۃ مالا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے تھے۔ وکان احب اموالہ الیہ بیرحاء، اور ان کا سب سے زیادہ جو ان کو پسندیدہ باغ تھا وہ بیرحاء تھا۔ وکانت مستقبلۃ المسجد، اور وہ مسجد کے بالکل سامنے تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیہا طیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہوا کرتے تھے اور ان سے پانی پیا کرتے تھے جو کہ آپ کو بڑا پسند تھا، بڑا پاکیزہ شیریں میٹھا پانی تھا۔ فلما نزلت، پھر جب آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ قام ابو طلحہ، سبحان اللہ، ابو طلحہ کھڑے ہوئے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالا، تو عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بات فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالی الی بیرحاء، اور مجھے بیرحاء کا باغ اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ وانہا صدقۃ للہ، اور یہ اب صدقہ ہے اللہ کے لیے، میں اس کی نیکی اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہوں عند اللہ، اللہ کے ہاں، کہ یہ مجھے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو کر ملے گا۔ فدعھا یا رسول اللہ حیث شئت، آپ اس کو دے دیجئے اللہ کے رسول جہاں کہیں آپ چاہیں۔ قال بخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، ذالک مال رائح، ذالک مال رائح، یہ تو مال چلا جانے والا ہے، یہ مال تو چلا جانے والا ہے۔ قد سمعت ما قلت فیہا
میں نے سن لیا جو تم نے اس کے بارے میں کہا، وَأَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اس کو بانٹ دو اپنے عزیز و اقارب میں، غریب رشتہ داروں میں۔ قال افعل یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میں نے کر دیا ایسا یا رسول اللہ۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، تو ابو طلحہ نے اس کو بیچ دیا اپنے عزیز و اقارب اور اپنے چچا کے بیٹوں میں۔ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا تھا، جو کہ تقریباً 7ویں پشت میں ان کے کوئی رشتہ دار بنتے تھے۔ تابعہ اسماعیل عن مالک وقال روح عن مالک رابح، ایک اور حدیث میں رائح کی جگہ رابح کا لفظ ہے، جس کا معنی بنتا ہے یہ مال تو بہت نفع بخش ہے۔ اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ وکالت کا معاملہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وکیل اس وکالت کو قبول نہ کر لے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا کہ جو تو نے کہا اسے میں نے سن لیا، اس سے مراد وکیل کا قبول کرنا اور اس کا اظہار آمادگی ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیروحا کے متعلق اپنا وکیل ٹھہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وکالت کو قبول فرمایا۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی باغ میں سے حصہ ملا تھا، اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس باغ میں سے کچھ نہیں ملا۔ یہ ان کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں نا۔ بابو وکالت الامینی فی الخزانتی و نحوہا، خزانہ وغیرہ میں کسی امانت دار کو وکیل بنانا۔ قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامین، خزانچی جو امانت دار ہے، الذي ينفق جو خرچ کرتا ہے، وربما قال اور کبھی یہ بھی فرمایا الذي يعطي وہ جو دیتا ہے، ما امر به کاملا موفرا جو اس کو حکم دیا گیا وہ پورا پورا دیتا ہے اور خوشی کے ساتھ دیتا ہے، وافر دیتا ہے، طیبا نفسہ اپنے دل کی رضا کے ساتھ، الی الذی امر به جس کا کہ اس کو حکم دیا گیا ہے، احد المتصدقین وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ یہ بڑی امید افزا حدیث ہے سب ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس لوگوں کی امانت ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قیدیوں میں لگا دیں، کوئی کہتا ہے قرض کی ادائیگی میں لگا دیں، کوئی کہتا ہے مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو خزانچی ہے جس کے پاس وہ ساری امانتیں پڑی ہیں، وہ دل کی خوشی کے ساتھ وہ ان جگہوں پر لگاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ کیوں دیا ہے، فلاں شخص کو کیوں دے رہے ہیں، اس کو کوئی تنگی نہیں چڑھتی خود اپنے دل میں، تو وہ بھی ان 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، چاہے وہ خود اس پیسے کا 1 پیسے کا بھی بیچ میں سے مالک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو اجر اور ثواب ہیں وہ اتنے بے کران ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے کوئی حصہ دے، اور مالک کی طرف سے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مال خرچ کرنے میں، کیونکہ وہ انسان وکیل ہے، تو امام بخاری کے قائم کردہ عنوان کے نیچے اس حدیث کے آنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔